بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے رہتے تھے، کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ رعب مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی نہیں کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے ایمان کو پرکھنے کی ایک کسوٹی اور ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان جانچنا اور پرکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہماری زندگیاں صحابہ کرام جیسی زندگیاں ہیں یا نہیں۔ اگر ہماری زندگی، ہمارا طرز عمل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارا پڑھنا پڑھانا، غرض ہے کہ ہر دینی کام صحابہ کرام سے میل کھاتا ہے، صحابہ کرام جیسا ہے، تو سمجھیں ہماری زندگی کا رخ صحیح رستے پر چل رہا ہے۔
خدا نخواستہ اگر ہماری زندگی صحابہ کرام کی زندگی سے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر زندگی کے رخ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ عظیم صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں لگایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے، کاش میں دل کا ہوتا، کاش کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کوئی پرندہ ہوتا جو اس دنیا میں بچ جاتا، آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کون عمر ہے؟ وہ عمر کے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ فرما رہے ہیں کاش عمر کوئی دن کا ہوتا۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر بولتا ہے اللہ قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ 22 مقامات، 22 آیات ایسی ہیں کہ عمر نے فرمایا کہ حضور ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ابھی تو اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، اتنے میں جبرائیل وحی لے کر آتا ہے اور قرآن لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ نے عمر کی بات کو قرآن بنا کر اتار دیا ہے۔ وہ عمر فرما رہے ہیں کاش میں دل کا ہوتا۔ کون عمر؟ آپ کا زمانہ خلافت انتہائی سادہ اور انصاف پر مبنی تھا۔ ایک عجیب واقعہ آپ کے زمانہ میں رونما ہوا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ اپنے زمانہ خلافت میں گلیوں کا چکر کاٹا کرتے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں جی رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی کو کوئی رنج و مصیبت تو نہیں پہنچ رہی۔ ایک مرتبہ چکر لگاتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم نامی شخص بھی تھا۔ حضرت عمر نے دروازہ بجایا اور بڑھیا سے پوچھا یہ بچوں کے رونے کی آواز کیسی ہے؟ اس بڑھیا نے عجیب جواب دیا، میں قربان جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر پر، میں قربان جاؤں اس تربیت نبوی پر جو صحابہ کرام پر ہوئی تھی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو شاید وہ جواب سن کر بھڑک اٹھتا، شاید اس بڑھیا کو عمر قید بھی سنا دی جاتی۔ بڑھیا باہر نکلی، پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے۔ حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ بچے روتے ہیں تو خالی پانی کے اندر پتھر ڈال لیتی ہوں اور ہنڈیا کو آگ پر چڑھا دیتی ہوں اور بچوں کو کہتی ہوں ابھی پک جائے گا، آپ انتظار کر لیں، اور یہ امید لگا لیتی ہوں شاید بچے سو ہی جائیں، لیکن آخر پیٹ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہے نا۔ یہ ظالم جب تک کچھ کھائے نہ تو نیند بھی نہیں آتی، اس میں کچھ نہ جائے تو آدمی کوئی کام کر نہیں سکتا۔ آخر بچے ہیں، 3 دن تک تو برداشت کرتے رہے، کب تک برداشت کریں گے؟ اب یہ حالت آن پہنچی ہے، بچے رو رہے ہیں اور دلاسا دے رہی ہوں۔ اب ظالم تو دلاسے سے بھی نہیں سمجھ رہے اور میں عمر کو رو رہی ہوں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، اپنے منہ پر نقاب رکھتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور حضرت عمر وہاں خود پہنچے ہوئے تھے، بڑھیا نے نہ پہچانا، اپنے
اپنی داستان غم سنانے لگی اور کہنے لگی میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور میں عمر کو رو رہی ہوں، اللہ عمر کا ستیہ ناش کرے، اگر خلافت نہیں سنبھال سکتا تھا تو قبول کیوں کی ہے۔ حضرت عمر سن رہے ہیں اور خاموش کھڑے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، سنتے رہے اور کہنے لگی کہ آخرت کے دن میں دنیا تو گزر ہی جانی ہے، آخرت کا دن ہوگا، مجھ بڑھیا کا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا، میں عمر کو پوچھوں گی کیسے خلافت سنبھالی تھی، کیا تجھے اس بات کی بھی خبر نہ ہوئی کہ تیرے دور خلافت میں ایک بڑھیا کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ حضرت عمر خاموش رہے اور بڑھیا سے یہ کہہ کر واپس مڑے، بڑھیا میں ابھی آتا ہوں۔ خادم اسلم کو ساتھ لیا اور اپنے گھر پہنچے، بیت المال پہنچے، ضرورت کا سامان لیا، آٹا اٹھایا، اس ضرورت کا سامان مسالے وغیرہ اٹھائے اور اپنی کمر مبارک پر رکھ لیے۔ غلام اسلم کہنے لگا اے امیر المؤمنین لائیے مجھے دیجئے، میں اٹھا کر جاتا ہوں، آپ نے کیوں اٹھایا ہے؟ جب 3-4 بار اصرار کیا، حضرت عمر فرمانے لگے اے اسلم کیا کل قیامت کے روز بھی عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ اسلم کہنے لگا امیر المؤمنین ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا بس پھر رہنے دے، مجھے خود لے جا کر دینے دے۔ خود لے کر جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بڑھیا کے گھر پہنچ گئے، دروازہ بجایا، آواز آئی کون؟ کہنے لگے وہی خادم جو ابھی آپ کے پاس آیا تھا، کچھ سامان لے کر آیا ہے، اگر اجازت دے تو یہ خادم خود پکا کر دینا چاہتا ہے، اگر اجازت مرحمت فرما دے۔ بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے، اندر تشریف لائیے، پکا دیجئے۔ عجیب خلیفہ ہے، عجیب رب کے نبی کے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت اسلم تو اس وقت ان کے غلام تھے، فرمانے لگے میں نے کہا امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام مجھے ہی کرنے دیجئے۔ فرمایا چپ ہو جا، یہاں امیر المؤمنین نہ کہنا، کہیں بڑھیا نہ سن لے۔ اسلم بیان کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا لکڑیاں جلا رہے ہیں امیر المؤمنین اور آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہے، آپ پکا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کھانا تیار ہوا اور آپ نے بچوں کو پیش کیا۔ حضرت اسلم غلام نے کہا حضرت چلتے ہیں، کھانا پیش ہو گیا۔ فرمایا نہیں عمر ایسے نہیں جائے گا، عمر کی جن آنکھوں میں ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے وہی عمر کی آنکھیں اب ان بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر سائڈ پر ہو کے بیٹھ گئے اور بچوں سے ایسی باتیں کرنے لگے کہ بچے ہنسنے لگ جائے، بچے ہنسنے لگے۔ اسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بچے ہنستے تھے، عمر روتے تھے، بچے پھر ہنستے ہیں، عمر روتے ہیں۔ بچوں نے کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہوئے، بڑھیا سے کہنے لگے بڑھیا اب مجھے اجازت ہو تو مجھے جانے دیجئے۔ بڑھیا دعائیں دینے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ کرے عمر کی جگہ تو حکمران بن جائے، اللہ کرے عمر کی خلافت تجھے مل جائے۔ حضرت عمر سر جھکائے سنتے رہے، آخر میں کہنے لگے اے بڑھیا میں اس عمر کو جانتا ہوں، اپنی زبان خود بیان کرنے لگے میں اس عمر کو جانتا ہوں، وہ ناسمجھ عمر ہے، میں اس عمر کو جانتا ہوں، اس کو سمجھ نہیں ہے، میں اس عمر کو جانتا ہوں کہ اس بیچارے کے ذمہ خلافت لگا دی گئی، وہ تو قبول نہیں کر رہا تھا لیکن ابو بکر کا حکم تھا، قبول کر لی گئی۔ اما تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ کل قیامت کا روز ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، مجھ بڑھیا کا ہاتھ ہوگا۔ اے اماں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے لیے اس عمر کو معاف کر دے، وہ عمر اس قابل نہیں کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کی بات کا جواب دے سکے۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر پھر کہنے لگے اللہ کی بندی میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس بیچارے عمر کو معاف کر دے، وہ اللہ
اللہ کے سامنے نہیں ٹک سکے گا۔ بڑھیا کہنے لگی ٹھیک ہے بچے آپ کہتے ہو تو آپ کے کہنے پر معاف کر دیتی ہوں، لیکن معاف نہیں کرنا تھا۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، زاروں کتاب رو رہے ہیں۔ جب بڑھیا نے کہا میں نے معاف کر دیا، حضرت عمر نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ بڑھیا نے جب دیکھا کہ یہ تو خود عمر ہے، بڑھیا ہکا بکا رہ گئی، حیران و پریشان غمزدہ ہو گئی اور کہنے لگی عمر تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے، یہ ڈرامے بازی میرے ساتھ کیوں کی؟ کہنے لگے نہیں نہیں یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ اور اپنے غلام اسلم سے کہنے لگے اے اسلم تو گواہ رہنا، اس بڑھیا نے تیرے سامنے عمر کو معاف کیا ہے، اب عمر کا گریبان کا اس بڑھیا کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ وہ عمر کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا فی الجنہ، وہ عمر کہ جو اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا تھا، وہ عمر کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ عمر اسلام کو دے دے تاکہ اسلام کا عروج ہو، اسلام کا بول بالا ہو۔ وہ عمر کہتے ہیں کاش میں ایک دن کا ہوتا، کاش کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش دنیا میں ہی ختم ہو جاتا، آخرت میں حساب و کتاب نہ ہوتا۔ وہ عمر کہ جن کا زمانہ خلافت میں گورنر اور امراء بھی اتنے سادہ کے قابل رشک ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن شام کا گورنر بنا کر بھیجا، اس وقت شام یوں سمجھ رہے ایسے تھا جیسے آج کل سپر پاور ممالک ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب کافی عرصہ گزر گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے شام کا وزٹ کیا جائے، آپ کے شام کے لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمانے لگے ضرور تشریف لائیں۔ تشریف لے گئے، سارا دن چلے پھرے، بڑے بڑے عمارتیں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بازار دیکھنے کو ملے۔ حضرت عمر سمجھے تھے شاید ابو عبیدہ بن جراح بڑے ملک کا گورنر ہے، اچھا کوٹھی بنگلہ بنا لیا ہوگا، اچھا کھاتا پیتا ہوگا۔ آخر میں کہنے لگے اے ابو عبیدہ آپ کا گھر دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین کیا میرا گھر دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے تو سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہ کر سکیں گے۔ فرمانے لگے نہیں نہیں ابو عبیدہ اپنا گھر دکھاؤ آج ہمیں، آخر آپ شام کے گورنر ہیں، شام کے حکمران ہیں، میں بھی تو دیکھوں کیسا مکان رکھا ہوا ہے، کیسی کوٹھی اور بنگلہ بنایا ہوا ہے۔ فرمایا اگر آپ چاہتے ہی ہیں تو چلیے میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ لکھا ہے روایات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چلنے لگے۔ بازار شروع ہوا، حضرت عمر سمجھے تھے شاید یہی کوئی بڑا سا بنگلہ ہوگا دکھا دیں گے۔ بازار ختم ہوا، دیہات شروع ہوا، دیہات ختم ہوا، جنگل شروع ہونے لگا۔ حضرت عمر فرمانے لگے ابو عبیدہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے اپنا گھر دکھانے کو کہا ہے۔ فرمانے لگے امیر المؤمنین ابو عبیدہ اپنا گھر ہی دکھانا چاہتا ہے۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر، کیسی ان کی دنیا تھی، کیسے دل اللہ نے ان کے بنائے ہوئے تھے، دنیا کیسے اللہ نے دل سے نکال دی تھی۔ ایک جنگل شروع ہوا، جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی دیکھنے کو ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اس جھونپڑی کے پاس گئے۔ دروازہ بھی اتنا اونچا نہ تھا، سر جھکا کر اندر داخل ہونا پڑتا تھا۔ اندر داخل ہو گئے، عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک مصلی بچھا ہوا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے ابو عبیدہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے اے امیر المؤمنین ابو عبیدہ کی یہ رہائش گاہ ہے، یہاں رہتا ہے۔
پوچھا سوتے کہاں پر ہو؟ فرمایا یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب نیند تنگ کرتی ہے اسی مصلی کو سرہانہ بنا کر سو جاتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے ابو عبیدہ کھاتے کہاں سے ہو؟ کیا کھاتے ہو؟ فرمانے لگے یہ سامنے پیالہ رکھا ہے، یہاں پر ایک ساتھ پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ مجھے پورے ہفتے کی روٹیاں بنا کر دے جاتی ہے، پہلے دن کی تازہ روٹی کھا لیتا ہوں، اور پھر جب وقت گزرنے لگتا ہے وہ روٹیاں خشک ہونے لگتی ہیں، اور جب پھر ان روٹیوں کو میں اٹھا کر اس پیالے میں رکھ دیتا ہوں، اندر پانی بھر دیتا ہوں، اور جب پھر بھوک لگتی ہے تو وہاں سے ترنے والے نکال کر کھا لیتا ہوں۔ دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنا تو زار و قطار ہونے لگے، آنسو جاری ہو گئے، اور فرمانے لگے وہ عمر کہ جن کے اس وقت بھی 17 پیوند لگے جوڑا پہنا ہوا تھا، فرمانے لگے اے ابو عبیدہ تم نبی کے زمانے کے ہو، ہمیں تو دنیا نے بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں یہاں رک کر پوچھنا چاہوں گا ہم کتنے ناشکرے ہیں نا، ہم کتنے اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، ہم کتنے ناشکرے ہو گئے۔ آج ہماری روٹیاں آپ کے سامنے ہیں، کتنی بچ جاتی ہیں، کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور پھر ناشتے میں نخرے الگ سے ہوتے ہیں ہمارے، جی روٹی خشک ہے کھائی نہیں جاتی، کاش ہم نے ابو عبیدہ کو ایک بار پڑھا ہوتا، شاید ہماری زبانوں پر یہ شکوے نہ آتے۔ افسوس ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھا ہوتا، شاید یہ شکوے ہماری زبانوں پر نہ آتے۔ کاش ہم نے اس بڑھیا کے ان بچوں کو دیکھا ہوتا جنہوں نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا، شاید ایک وقت کی روٹی نہ ملنے پر ہم آہوزاریاں نہ کرتے، ہم واویلا نہ کرتے۔ افسوس افسوس ہم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے ان کی زندگی کو سمجھا ہی نہیں، صرف پڑھا تو ہے سمجھا نہیں، اپنانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر اپنایا ہوتا تو شاید ہماری زبانوں پر یہ شکوے یہ شکایتیں شاید آج نہ ہوتی، ہماری زبانوں پر سوائے شکر کچھ بھی نہ ہوتا۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے، واپسی پہ تشریف لائے، حضرت عمر سے فرمانے لگے اے عمر میں نے جنت میں آپ کا محل دیکھا ہے، اور میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا، اندر ایک خوبصورت لڑکی مجھے وضو کرتی نظر آئی تھی، سرخ لباس پہنا ہوا تھا، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کے سامنے خاتون کون ہے؟ جبرائیل کہنے لگے اے محمد یہ عمر کی دلہن ہے۔ پھر میں نے چاہا اندر داخل ہو جاؤں، اندر داخل ہونا چاہا تھا، لیکن میرے سامنے عمر کی غیرت آ گئی تھی کہ عمر اتنا غیرت مند ہے، محمد اس کے محل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تب حضرت عمر جب سنا تو رونے لگے اور کہنے لگے اے محمد آپ کے سامنے ہماری غیرت کیا ہے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ ہیں جو سب کچھ قربان آپ کی خاطر کر کے آئے ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا تھی، ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، آپ کی نظر کرم ہوئی ہمیں اللہ کی عبادت پر لگایا ہے۔ وہی عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جنہ عمر جنتی ہے، فرما رہے ہیں کاش میں کوئی دن کا ہوتا، کاش کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ میں یہاں رک کر آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا ہم کتنا اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ تھے جن سے گناہ ہوتے بھی تھے، پہلی بار ہوتے ہی نہیں تھے، ہوتے بھی تھے فوراً سے پہلے توبہ کرنے والے تھے۔ وہ فرما رہے ہیں آخری زمانہ میں جب شہادت ہو رہی تھی، آپ اس دنیا سے انتقال فرما رہے تھے، تب کہہ رہے تھے اگر اللہ عمر کے ساتھ برابری سرابری کا معاملہ بھی فرما دے کہ گناہوں پر مواخذہ نہ کرے اور نیکی کا اجر بھی نہ دے تو عمر اس پر بھی راضی ہے، جن کے بارے میں پھر جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ یہ عظیم صحابہ کی زندگی ہے، ہمیں اس طرح کی زندگی بنانا ہے، اس نہج پہ ہمیں چلنا ہے۔ اس نہج پہ ہم تب چلیں گے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل اور رہنما اور مقتدیٰ صحابہ
مانیں گے، نہ کہ آج کل کے لوگوں کو۔ بڑی عجیب بات ہے جی، فلاں مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے آئیڈیل تو نہیں ہے، ان کی باتیں آپ کے لیے آئیڈیل ہے جی۔ فلاں مفتی صاحب ایسا کرتے ہیں، آپ کے لیے تو آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے لیے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے دوسروں کو دیکھ کر یہ نہ کہا کہ فلاں بڑے حضرت ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کرتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو کسوٹی بنانا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے، تب جا کر ہماری بخشش کی امید ہے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہٹ کر زندگیاں گزارتے رہے، زندگی نے گزر ہی جانا ہے، وقت سدا رہتا نہیں ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کافر بھی چلے گئے، مسلمان بھی چلے گئے، حیوان بھی چلے جاتے ہیں، چرند پرند سب جاتے ہیں، کوئی سدا رہتا نہیں ہے۔ عظیم ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بناتے ہیں۔ یہ آخرت بنے گی دنیا کی زندگی میں رہ کر صحابہ کرام کو آئیڈیل بنا کر۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنا ہے۔ آج کی عرض کتنی ہے، صحابہ کرام کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی جنگوں کو دیکھو، ان کے جہاد کو دیکھو، ان کے تبلیغی نظام کو دیکھو، ان کے رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، ان کو زندگیوں میں اپناؤ، ورنہ اس طرح چلتے پھرتے زندگی گزار دی تو کوئی گارنٹی نہیں بخشش ہو بھی سکے کہ نہیں۔ اس لیے اس گھمنڈ میں نہیں رہنا کہ وہ صرف غفور الرحیم ہے بالکل، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ پکڑنے میں آئے تو ساری زندگی کی عبادات کو پرے پھینک کر کسی ایک غلطی پر پکڑ لے اور جہنم کا فیصلہ کر دے۔ اس لیے گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس زندگی کی ہمیں شان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔